اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، میں ہوں تجزیہ پروگرام کا میزبان سمیع اللہ ملک، آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آپ حاضر ہو رہا ہوں۔ اور جس طرح آپ ہمارے پچھلے تمام پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نئے موضوع کو، ایسے چھوٹے موضوع کو لاتے ہیں کہ جس کی اہمیت ہے اور جو ایک انٹرنیشنل طور پہ، عالمی طور پہ بھی امت مسلمہ کے ساتھ بھی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے، پاکستان یا پاکستان سے متعلق دوسرے امت مسلمہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ آج کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ اس لحاظ سے بہت اچھوتا اور بڑا اہم ہے کہ بنگلہ دیش جو کبھی مشرقی پاکستان تھا اور آج بھی ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بد نصیبی یا بدقسمتی کہیے کہ اس مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بننے میں جو کردار، سب سے بڑا کردار جو ہمارے سامنے تھا وہ تھا شیخ مجیب الرحمان اور ان کے 6 نکات۔ اور آج تک ان 6 نکات پہ اور شیخ مجیب الرحمان کی جو ہے شخصیت جو ہے وہ اختلافی ہے۔ کچھ لوگ پاکستان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری طریقے سے وہ انتخاب جیت گیا تھا اور اس کو منتخب حکومت اس کے حوالے کرنی چاہیے تھی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 نکات کی بنیاد ایسی ہے کہ ملک توڑنے کے مترادف تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی وہ کہتے ہیں اور اس بات میں حق بجانب بھی ہیں کہ کیونکہ شیخ مجیب الرحمان وہ مترادف شخصیت ہیں جن کو اس 6 نکات سے پہلے، بلکہ پاکستان سے پہلے، بہت پہلے اگرتلہ سازش کیس کے اندر گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اگرتلہ سازش کیس باقاعدہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت آج انکشاف بھی ہو چکا ہے، بلکہ خود بنگالی جو لیڈر تھے اس بنگلہ دیش بنانے میں، انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا، اور اس زمانے میں امریکی ایمبیسڈر فالینڈ جو تھا اس کا ملوث ہونا اور ساری باتیں جو ہے آج تشدد بام ہو چکی ہیں کہ کس طرح وہاں پہ ہندوستان اور امریکہ اور دوسری قوتیں جو تھیں وہ ملوث تھیں کہ پاکستان کو توڑا جائے، اور پاکستان کو توڑنے میں بہت سے کردار شامل ہیں۔ حسینہ واجد جو آج کل حکمران ہیں، دوسری دفعہ حکمرانی میں آئی ہیں، یہ اسی کی صاحبزادی ہیں، اور یہ اسے سوء اتفاق سمجھیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو اس کے پورے خاندان کے ساتھ فوجی لوگوں نے جس فوج کے سر کے اوپر یہ بنگلہ دیش بنا تھا، جن لیڈروں کے بغاوت کے اوپر، انہی فوجی کے ہاتھوں یہ قتل کر دیا گیا اور بڑی ہی عبرتناک موت سے مارا گیا، اور اس کی لاش کئی گھنٹے جو تھی وہ سیڑھیوں کے اوپر پڑی رہی، اور خاندان کے تمام افراد مارے گئے، لیکن حسینہ واجد کیونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر موجود تھیں اس لیے بچ گئی۔ اور ہندوستان کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں یہ زیادہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ یہ راہ کے ایجنٹ تھے، اور بعد میں حالات نے یہ ثابت بھی کیا کہ راہ کے ساتھ ان کے کیسے ملازم تھے اور راہ نے کیسے اس استعمال کیا۔ یہ تمام پوری ایک ایسی کہانی ہے جس کی آج سے ہم تشدد بام بھی کریں گے، اور اس حوالے سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حسینہ واجد نے ان فوجی لیڈروں کو جنہوں نے ایک کودٹا کیا تھا، ان کو کئی سالوں کے بعد، 20 اور 25 سال کی مدت کے بعد ان کو باقاعدہ پھانسی پہ لٹکایا گیا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش رائفل کا ایک بہت بڑا ایک حادثہ وہاں پہ ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو راہ تھی اس نے باقاعدہ طور پہ وہ پلان کیا، اور بنگلہ دیش کی ابھرتی ہوئی فوج کو ڈومینائز کرنے کے لیے اور جو سر نکالنے، اس کا سر کما کرنے کے لیے بنگلہ دیش ریجمنٹ کا ایک بہت بڑا مسکرہ کیا گیا، اور وہاں پہ دربار ہال کے اندر جو چھوٹے سپاہی تھے وہ تنخواہوں بہانہ ہی بنایا گیا، تنخواہ بڑھانے کا۔ اس حوالے سے انہوں نے فوجی آفیسر جو تھے ان کی بیویوں کے ساتھ بھی، اپنی ہی فوج کے آفیسر کے ساتھ ریپ بھی کیا اور قتل بھی کیا، اور یہ حسینہ واجد ہی تھی جس نے اور دوسری فوج کو حکم دے کے بند کر دی، ختم، اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آنے والا تھا، باقی فوج جو تھی وہ ان قاتلوں کو، اس لوگوں کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، اور فوجیوں کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن حسینہ واجد کے حکم سے ایکشن تھا، اسے مؤخر کر دیا گیا، تا وقت ہے کہ وہ جو ہندوستان کے راہ کے لوگ جو آئے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ آسانی کے ساتھ اور بڑی حفاظت کے ساتھ ڈھاکہ سے نکل کے واپس ہندوستان چلے جائیں۔ یہ بڑی دردناک داستان بھی ہے، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اب دوبارہ وہ اقتدار کے لیے پر توڑ رہی ہے۔ آپ یہ جانتے ہوں گے کیونکہ حسینہ واجد کو دوبارہ عوام کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کوئی نئے ایشوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے پھر سے ایک انگڑائی لی ہے اور ایک بہت بڑی لہر ابھری ہے، اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش بننا ایک غلطی تھی، اور ہم حالانکہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ تو اب بھی ان کے دل میں ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں کہ باہر اگر بنگلہ دیش بن بھی گیا ہے تو ہمارا مسلمانوں کا ایک نیا بھائی ملک ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی D8 کانفرنس ہونے والی تھی، اور اس کانفرنس کے لیے جب ہماری ہنا ربانی کھر پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں پہ پہنچی تو ہندوستان کے کہنے پہ حسینہ واجد نے باقاعدہ ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے پاکستان
ہم 71 کے معاملے پہ معافی مانگے، باقاعدہ طور پہ تحریر معافی مانگے، تو اس کے بعد ہم اس پہ جانے پہ غور کریں گے. لیکن وہ معافی تو نہ مانگی گئی، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ مشرف صاحب گئے تھے بنگلہ دیش میں، انہوں نے وہاں پہ جا کے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا تھا. لیکن دوبارہ اس معاملات کو، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ آپس میں مل نہ جائیں، اس حوالے سے ہندوستان نے ایک نئی چال چلی سینا واجد کے منہ میں ڈالی. اور اس سے بڑھ کے اب ایک اور خطرناک بات یہ چل نکلی ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ پاکستان متحدہ پاکستان تھا، اور متحدہ پاکستان کے اندر تمام محب وطن پاکستانیوں کی جو لائلٹی تھی، جو وفاداری تھی، وہ اپنے ملک کے ساتھ تھی، گویا اپنے ملک کے ساتھ تھی اور فوج کے ساتھ تھی. اور اس زمانے میں ہماری فوج نے اس پاکستان میں باقاعدہ طور پہ امن قائم کر دیا تھا، اور باقاعدہ سیاسی حکومت کو دعوت دی تھی کہ آئیں، ہم نے امن قائم کر دیا ہے، آپ آ کے سیاسی حکومت قائم کریں، اپنا نظام قائم کریں. لیکن اس سیاسی حکومت کی ناکامی کی بنیاد کے اوپر ہندوستان نے دوبارہ یہ مکتی بہانی کے سلسلے سے جو لوگ داخل کیے اور بنگلہ دیش کی بحال بنیاد رکھی. ایک لمبی داستان ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. لیکن اب جماعت اسلامی نے ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی فوج کی ایک قانونی طور پہ مدد کی تھی، جس میں جماعت اسلامی شامل تھی، جس میں البدر الشمس کی جو تنظیمیں بنائی گئی تھیں، اور یہ وہی بات ہے کہ اگر آج یہاں پہ برطانیہ میں یا پاکستان میں خدا نخواستہ اگر کوئی دشمن قوت آ کے حملہ کرتی ہے، اور اگر وہاں کے جو عوام ہیں وہ اپنی فوج کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی قدم کرتے ہیں یا تعاون کرتے ہیں، تو بعد میں ان کو کیا ان پر غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو پھانسی دینے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ بنگلہ دیش میں آنے والے انتخابات میں حسینہ واجد کو کامیاب کیا جا سکے. لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ کیا یہ کام ہو جائے گا، یا کیا حسینہ واجد اور ہندوستان جو ہے اپنے اس مضمون مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اسی سلسلے میں ہم نے ملک کے ممتاز سیاسی اور دفاعی مبصر جناب عثمان خالد صاحب کو دعوت دی ہے کہ ان سے ہم گفتگو کریں اور اس موجودہ صورتحال کے اوپر ان سے پوچھیں کہ ان کا اضطراب کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس خطے میں تبدیلی یہ کیوں ناگزیر سمجھی جا رہی ہے. بھائی صاحب، بہت بہت مہربانی کہ آپ پھر دوبارہ تشریف لائے. ہم آپ کو اہم موضوعات پہ تکلیف دیتے رہتے ہیں. اب یہ جو میں نے ایک تمہید باندھی، آپ بھی سن رہے تھے بنگلہ دیش کے بارے میں، اس میں اگر یہ جس وقت یہ حکومت بنگلہ دیش میں ہے حسینہ واجد کی، یہ مجیب الرحمان کی بیٹی کی ہے. اور مجیب الرحمان جو تھا وہ واقعی اگرتلہ کانسپریسی میں ملوث تھا. اگرتلہ کانسپریسی کیا تھی؟ اگرتلہ ایک جگہ ہے جو کہ آسام میں ہے، واقع ہے. وہاں پر ایک را میں اور ان کے درمیان میٹنگ ہوئی جس میں اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور اس میٹنگ میں یہ طے پایا کہ وہ اس کے لیے کام کرے گا، پاکستان کو توڑنے کے لیے، اور را کے انسٹرکشنز کے اوپر، اور اس کو پیسے اور اس کو امداد دی جائے گی، وہ آئندہ انسٹرکشنز ملیں گی اس کو. اور یہ ساری کی ساری میٹنگ جو تھی اس کا ISI کے پاس ریکارڈ موجود تھا، لہٰذا یعنی یہ وہ ٹیپ ریکارڈنگ کی گئی، لہٰذا یہ کوئی جھوٹی نہیں تھی بات، یہ بات سچی تھی، پکی تھی، اور اس کا علم ہو گیا. اس کے بعد مجیب الرحمان کو اریسٹ کیا گیا اور اگر کانسپریسی کا ٹرائل بھی سٹارٹ ہوا. ابھی جب یہ اس کا ٹرائل ہوا تو پاکستان میں پورے میں شور مچ گیا کہ پاکستان میں، میں ویسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ایک ان کے فیلو سیاستدان کے ساتھ بڑا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور اس لیے اس کو رہا کیا جائے، کیونکہ الیکشن کی آمد تھی، اور الیکشن اگر مجیب الرحمان کے بغیر ہوا تو وہ دھاندلی تصور کیا جائے گا. اس لیے فیئر الیکشن کے لیے مجیب الرحمان کو رہا کرنا ضروری ہے. ابھی یہ باتیں بار بار ہوتی رہی ہیں. فیئر الیکشن کیا ہوتا ہے؟ فیئر الیکشن وہ ہوتا ہے جس میں کہ لوگ کسی ایکسٹرینیس کنسیڈریشن اور فارن پاور یا برائبری یا انٹیمیڈیشن کے ذریعے ووٹ نہ دیں. بنگلہ دیش میں یہ انٹیمیڈیشن کا ایک انوائرمنٹ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا کہ وہاں کی 12% پاپولیشن ہندو تھی، اور اس کو ہندوؤں کو وہاں پر رکھنے کے لیے یہ ایک باقاعدہ 1946 میں پلاننگ کی گئی. 1946 میں گاندھی ادھر گیا، وہاں پر بھی بہت رائٹ ہو رہے تھے جیسے ویسٹ پاکستان میں تھے، لیکن رائٹس کو رکوایا گیا اور ہندوؤں کو کہا گیا کہ آپ اسی ملک میں رہیں. پھر ہندوؤں نے جو سیانے تھے انہوں نے جو کوشش یہ کی کہ اپنا بزنس تھوڑا سا ادھر رکھیں، تھوڑا سا پیسے ادھر رکھیں، پراپرٹی ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو. اور وہاں پر ان کو انسٹرکشن یہ تھی کہ وہ یونیورسٹیوں میں ایز اے ٹیچرز اور بزنس میں اور عدلیہ میں
یہ 3 چیزیں تھیں اس میں کہ وہ زیادہ سر چڑھ کے حصہ لیں، اور انہوں نے لیا. لہذا اس میں انہوں نے انفلٹریشن آف دی ایجوکیشن سسٹم بڑی تھورو ہوئی. سب سے پہلے آپ شاید ایک فیلڈ بھولتے جا رہے ہیں، اس میں ہندوؤں نے یعنی اس وقت کے مشرقی پاکستان کے یعنی پریس کے اندر بھی ہندو میڈیا بھی بہت ایکٹیو تھا. بالکل صحیح آپ نے یاد کرایا. تو ان چیزوں میں انہوں نے اس کو انفلٹریٹ کیا. تو وہاں پر سب سے پہلے تو ایک بغاوت ہوئی یا ایجیٹیشن سٹارٹ ہوئی لینگویج ایشو کے اوپر کہ یہ بنگالی لینگویج ہے یہ آفیشیل لینگویج ہونا چاہیے. آفیشیل لینگویج تو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کی تو انگریزی ہی تھی. اور جہاں تک لوکل لینگویجز کا تعلق ہے لوکل لینگویج تو تھی اور لوگوں کو وہاں پر بنگالی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی. سندھ میں سندھی میں دی جاتی تھی تو وہ بھی کبھی کسی نے نہیں روکا. پنجاب میں اور فرنٹیئر میں بلوچستان میں اردو میں ہوتی تھی کیونکہ یہ باقی ریٹن لینگویجز نہیں ہیں. پنجابی ریٹن لینگویج سکھوں کی تھی ہے لیکن ہماری ریٹن لینگویج نہیں تھی. اس طریقے سے پشتو میں بہت کم لٹریچر ہے لہٰذا وہ بھی اردو ان کی ریٹن لینگویج ہے. پشتو بھی رسم الخط اردو کا ہے. رسم الخط اس کا بھی اردو ہے. لیکن یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کو بہت بڑا مسئلہ بنایا گیا اور بنگلہ دیش کی بنیاد جو انہوں نے پہلے لینگویج ایشو سے سٹارٹ کی. پھر یہ ہے کہ ہم کلچرلی ڈفرینٹ ہیں تو لہٰذا ہماری ثقافت جو ہے ثقافت کے نام پر انہوں نے بندی لگانی شروع کر دی. ان کی عورتوں نے ساڑیاں پہننی شروع کر دی. ہماری ثقافت ڈفرینٹ. آج کل نہیں پہنتی. آج کل وہ عورتیں بندیاں نہیں لگاتی. اب ان کو اسلام تھوڑا سا یاد آنا شروع ہو گیا. جب ان کو مار پڑی ہے تو پھر ان کو پتہ ہے. لیکن اس زمانے میں کلچر کے نام کے اوپر وہ سٹریس کرتے تھے کہ ہم بڑے ڈفرینٹ ہیں. حقیقت بڑی الٹ تھی. حقیقت یہ تھی کہ یہ بہت پسماندہ لوگ تھے. وہاں پر انڈر دی اس کو کہتے ہیں پرماننٹ سیٹلمنٹ ایکٹ جو لارڈ کارنوالیس کے مین میں کیونکہ ہندوستان کی فتح جو تھی ادھر سے سٹارٹ ہوئی تھی ایسٹ سے. پلاسٹک کی لڑائی وہاں ہوئی تھی. وہ 1757 میں وہ غلام ہو گئے تھے. ہم تو آگے کہیں 1847 میں ہوئے ہیں. یہ 1757 سے غلام تھے. تو وہاں پر پرماننٹ سیٹلمنٹ کے نام کے اوپر جتنے جاگیردار مسلمان تھے ان سے زمینیں لے کر وہ ہندوؤں کو دے دی گئیں. تو وہاں پر زمیندار جو تھے وہ ہندو ہو گئے. مسلمان ڈسپوزیس ہو گیا. چھوٹے موٹے کرافٹ مین تھے لیکن زمین نہ ہو تو اس زمانے میں مینز آف پروڈکشن بڑا زمین تھا. تو مسلمان کے اوپر بہت غریب تھے اور بہت ہی بدحال لوگ تھے. اسی وجہ سے مسلم لیگ وہاں پر ماض وجود میں آئی اور سب سے زیادہ جو ہندوؤں کے خلاف بغض اور غصہ پایا جاتا تھا وہ مشرقی پاکستان میں اس وقت پایا جاتا تھا. یہاں پر نہیں تھا کیونکہ یہاں پر تو ہم زمین کے مالک تھے. بالکل. یہاں پر ایگریکلچرس اور نان ایگریکلچرس کے نام کے اوپر پنجاب میں سکھوں کو یا مسلمانوں کو زمین نہیں ملتی تھی. ہندو زمین لے ہی نہیں سکتا تھا وہاں. بالکل. لہٰذا ہم مظلوم نہیں تھے اتنے جتنا کہ ایسٹ پاکستان کا جو تھا. ابھی جو بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں اسی وجہ سے جب پاکستان بنا اس وقت 2 صوبے تھے جس میں کہ مسلم لیگ کی حکومتیں تھیں. ایک سندھ اور دوسرا مشرقی پاکستان. اس وقت بنگال کہلاتا تھا. یعنی مشرقی بنگال اور مغربی بنگال دونوں کو. اور حسین شہید سہروردی واز دی چیف منسٹر آف بنگال اینڈ ہی واز ون آف دی گریٹ لیڈرس. اور اس میں سب سے بڑا صوبہ اس وقت بھی ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ بنگال تھا اور اس کا چیف منسٹر حسین شہید سہروردی تھا جو کہ بڑا قداور شخصیت تھی. تو جب پاکستان ریزولوشن 1940 میں پاس ہوا تو اس کو موو کرنے والا کون تھا؟ اے کے فضل اللہ بنگالی. اس ریزولوشن جو کہ لاہور میں پاس ہوا اس میں سب لوگوں نے کون سی زبان میں تقریریں کی؟ اردو پاکستان کے کسی خطے کی زبان نہیں ہے لیکن اردو وہ زبان ہے جو کہ تمام مسلمانان ہند کی کامن زبان ہے. دس از دی کامن لینگویج آف آل دی مسلمز آف انڈیا. وی کریٹڈ دس از آور کنٹریبیوشن ٹوورڈ دی انڈین سویلائزیشن. ہم نے ان کو اردو زبان دی جو ان کو انہوں نے ہندی رسم الخط میں لکھ کے اس کو ہندی کہا لیکن زبان وہی ہے لیکن یہ زبان ہماری دی ہوئی ہے. اس زبان کو میں انہوں سب نے گفتگو کی اور تمام لوگ وہاں کے اس زمانے میں بھی علی گڑھ جا کے پڑھتے تھے اردو بولتے تھے. ہر پڑھا لکھا اردو بولتا تھا. اور جیسے کہ پنجاب میں ہے ہماری اپنے آپس میں تو ہم پنجابی بولتے ہیں لیکن کو خط لکھنا ہو تو اردو میں لکھتے ہیں. وہاں پہ یہی تقریباً حالات تھے کہ جب خط لکھنا ہو کوئی سیریس بات کرنی ہو تو اردو میں کی جاتی تھی ادروائز بنگالی تو وہ بولتے ہی تھے. تو یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کا کلچر بھی ڈفرینٹ ہو گیا. لہٰذا ایک برین واشنگ کا سلسلہ بڑی عرصے سے شروع تھا. اس برین واشنگ کے سلسلے کے ساتھ پھر اوپر جو چیز لگ جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک
بعض لوگ جو ہیں بڑی جلدی ڈسپریٹ ہو جاتے ہیں. ایک فضل الحق who was the چیف منسٹر who moved the 1940 ریزولوشن, جب 1946 میں انٹرم گورنمنٹ بنی تو کانگریس پارٹی نے جو نام دیے اپنے کانگریسائٹ کے, تو اس میں اے کے فضل الحق کا نام شامل تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کون نہیں جانتا کتنا بڑا عالم تھا, لیکن وہ ان کا تنخواہ دار تھا. اس نے کانگریس پارٹی سے 187 روپے مہینہ تنخواہ لیتا تھا. تو لہٰذا ہمارے ہاں چند لوگ معاشی یا کسی اور مجبوری کی بنا پر وہ لوگ جو تھے بڑے کم پیسوں میں بکنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. یہ ہماری کمزوری تھی. اور ڈیسپریٹ ہو کے, بڑی جلدی ڈیسپریٹ ہو کے وہ لوگ جو بک جاتے تھے. ابھی یہ جس کو ہم شیخ مجیب کہتے ہیں, یہ پاکستانی جو اسٹوڈنٹس تھے جو کوئی لیڈ میں تھے ان میں سے تھا. ہی واز ون آف دی لیڈنگ اسٹوڈنٹ لیڈرس آف دی پاکستان موومنٹ. سہروردی کا سیکرٹری بھی تھا. سہروردی کا سیکرٹری بھی تھا, پریس سیکرٹری تھا. جی, اور اس کا جانشین سمجھا جاتا تھا, جو کہ سہروردی کے وفات کے بعد یہ عوامی لیگ کا لیڈر بھی بنا. جی. تو یہ لوگ جو تھے یہ بنگالی لوگ, بنگالی ہندو, وہ ان کی کمزوریوں کو سمجھتا تھا کہ بڑی جلدی ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی ڈیسپریٹ ہو کے کافی کچھ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں جو کہ عام طور پر جس کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوں گے. وہ خوف بھی جلدی کھا جاتے ہیں اور لالچ کے پر بھی جلدی آ جاتے ہیں. لہٰذا وہ اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنا جانتے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مجیب الرحمان ایک بڑا لیڈر ادھر ابھر رہا ہے اور ہی واز اے ڈیماگوگ, وہ اسپیچ بڑی زبردست کرتا تھا اور لوگوں کا جوش جذبہ زبردست دلاتا تھا, تو انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا. اور سلیکٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے مسلمانوں کو استعمال کیا. اور اس کو پھر انہوں نے ریکروٹ کیا, کیونکہ اس کے پاس کوئی ریا آمدنی نہیں تھا. پہلے اس کو اعظم جی کچھ تنخواہ دیا کرتا تھا, وہ تنخواہ تھوڑی سی تھی. یہ ہی وانٹیڈ ٹو بی somebody big, تو وہ اس کے اعظم جی تو آزادی تنخواہ دیتے تھے نا, یہ کام تو کرتے نہیں تھے وہاں پہ. اعظم جی تو آزادی وظیفہ لگایا ہوا تھا, کام کرنی. تو وظیفہ پاکستان بھی لگا سکتا تھا, ہو سکتا ہے آج کل جیسے لوگوں کے وظیفے لگے رہتے ہیں. لیکن بہرحال مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں نے اس کی قیمت زیادہ لگائی, اور انہوں نے زیادہ لگائی تو وہ بک گیا. اور اس کو بھی یہی جو بات بتانے والا تھا کہ حسین شہید سہروردی کے زمانے میں بھی اس کے پاس بھی لوگ گئے تھے, اور ہندوؤں نے جا کے کہا یہ تم کیا 1200 میل دور ویسٹ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے لگے ہو, تم اگر پورے بنگال کے چیف منسٹر ہو تو ہم پورے بنگال کو آزاد کراتے ہیں, پاکستان کو چھوڑو. تو یہ بنگالیوں کا ایک بنگالستان یا آزاد بنگال جو ہے ایک بننی چاہیے. اس نے کہا بات تو ٹھیک لگتی ہے, آلریڈی ہم میجورٹی ہیں اس صوبے میں, تو اور ہم تو حکمران ہوں گے, تمہارا نیچے ہوگا تو اچھی بات ہے. تو اس نے سوچا, کیونکہ اس کو دانش قائد اعظم پر یقین تھا, اس نے قائد اعظم سے بات کی. تو قائد اعظم نے کہا کہ اپیرنٹلی تو بات ساؤنڈ لگتی ہے, لیکن اس میں کوئی چال ہے, ذرا کرے دو اس کو کہ یہ بات ہے کیا, ان کے دل میں کیا بات ہے. تو حسین شہید سہروردی نے کوریدا تو پتہ یہ لگا کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی لیگل لنک نہیں ہوگا بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان, تو جیسے انہوں نے حیدرآباد اور جوناگڑھ ان پر قبضہ کیا تھا, اس طریقے سے جو ہی پاکستان کی ڈیکلیریشن ہوتی ہے کہ پاکستان آزاد ہو گیا, وہ اس پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیتے, کیونکہ یہ علیحدہ ملک ہوتا اس وقت. بنگال علیحدہ ملک ہوتا, یہ بنگال کے اوپر قبضہ کر لیتے. اس نے قائد اعظم کو بنایا, اور قائد اعظم نے کہ اس کے کہنے کے بعد یہ 1946 ریزولوشن جو ہے یہ سہروردی نے پیش کیا. تو بات جاننے کی یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ایسٹ پاکستانی جو سیانے اور لیڈر لوگ تھے ان کو پتہ تھا کہ ویسٹ پاکستان کے لنک کے بغیر ہماری آزادی جو ہے وہ ان کی مرہون منت ہوگی ہندوؤں کی. ہمیں آزاد جتنا رکھنا چاہیں گے اتنا آزاد رکھیں گے, جتنا غلام رکھنا چاہیں گے اتنا غلام رکھیں گے. اور آج جب ہم تقریر کر رہے تھے, جب اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے, اور جب ہم بنگالیوں کی تقریریں سن رہے تھے, تو اب دو چیزیں بڑی صاف نظر آتی تھیں. ایک تو یہ ہے کہ اب وہ محسوس کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے ہمیں ویسٹ پاکستانیوں کو دعوت دی کہ وہ تقریر کرو. وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ویسٹ پاکستان کے بغیر آزادی کو قائم نہیں رکھ سکتے. یہ ان کو بہت شدت سے اس وقت معلوم ہوا. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ کتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کے باوجود کہ 41 سال گزر چکے ہیں, اور 41 سال پہلے وہ جو 1971 میں جو آزادی ہوئی تھی, یہ کوئی جنگ آزادی نہیں تھی, یہ تو ہندوستان نے حملہ کیا تھا, اور ہندوستان کے حملے کے نتیجے میں آپ آزاد ہوئے ہو. اور اس کو وار آف لبریشن نہیں تھی, اور اس میں بنگالی افسر, بنگالی سپاہی
ایسٹ ویسٹ پاکستان دونوں میں فوج میں تھے، پاکستان کی فوج میں، اور لڑے. انہوں نے 1971 کی لڑائی میں پاکستان کے فوجی ہونے کے ذریعے طریقے سے حصہ لیا. پاکستان واز اے لیگل اینٹی، اور اس لیگل اینٹی کے وہ ملازم تھے، خادم تھے، اور وہ سٹیزن شپ ان سب لوگوں کی، مجیب الرحمان انکلوڈیڈ، یہ سب سٹیزنز آف پاکستان تھے، اور سٹیزنز آف پاکستان کے طریقے سے دے ہیڈ اے ڈیوٹی آف لائلٹی ٹو پاکستان. تو کولیبریٹر کون تھا؟ شیخ مجیب، جس نے دشمن کے ساتھ کولیبریٹ کیا، یا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا؟ تو یہ میرا لب بات ہے اس دن تقریر کا بھی. لیکن یہ بات کہنے سے ایسٹ پاکستانی ڈرتے تھے. بنگالی آج بھی کہنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نہیں یار یہ تو ہم تو پھر واپستان نہیں، بنگلہ دیش نہیں جا سکیں گے. تو ابھی دیکھیے یہ جو کریکٹر کی جو فیلنگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، کہ اتنی جلدی ڈر جانا اور اتنی جلدی لالچ میں آ جانا، یہ جو ہے جو کہ ہم نہیں کرتے، ہمیں اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہم ڈر جائیں گے چھوٹی سی بات کے اوپر، یا کوئی میں چھوٹا سا لالچ دلائے گا تو ہم اس طرف جائیں گے. وہ بھی ڈرتے ہیں. اس لیے آج کل اگر چند لوگ جو کہ اس وقت جن کو پھانسی کی سزا دے رہے ہیں، یہ چند لوگ ہیں جو بولنے والے، اسلام کا نام بھرنے والے، جو کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہے یا پاکستان کا حصہ ہے، یہ دنیا اسلام کا حصہ تو ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اور تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ جماعت اسلامی کے لیڈر میں بھی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ پاکستان 1971 میں آزاد نہیں ہوا تھا، ہم تو 47 میں آزاد ہوئے تھے، 1971 میں تو ہم غلام ہو گئے. اس کے باوجود چونکہ ان کے ذہن میں ایک اسلامی تشخص بنگلہ دیش کا ان کے ذہن میں بڑا مکمل ہے، اس لیے وہ اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت گیم کیا ہے؟ گیم وہی ہے جو 97 میں تھی کہ اس خطہ زمین کا اسلامی تشخص ختم کر دیا جائے. جی. جو 1975 میں یہ چیز اریسٹ ہو گئی تھی. 1971 میں انقلاب آیا، 1975 میں میں ان لوگوں کو اپنا برخودار بچہ اور محبت کرنے والا فادر کی طرح، کرنل فاروق جس کو پھانسی لگی ہے ابھی ریسنٹلی، میرے لیے میرے بیٹے کی طرح تھا. میں اس کو اتنی محبت کرتا ہوں جیسے میں اپنے سگے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا ہوں. وہ اتنا دلیر آدمی تھا کہ میں نے اتنا دلیر آدمی زندگی بھر میں نہیں دیکھا. وہ میرا چھوٹا ہونے کے باوجود میں اس کو اپنا ہیرو مانتا ہوں. اس قسم کے لوگوں نے بنگلہ دیش کو اس کی بکسل سے بچایا. اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنی دیر وہ ڈرے رہے، لیکن جب یہ دوسری دفعہ اس کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا بھی ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اور دوسری دفعہ حکومت آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہ جس کے ساتھ آپ نے بتایا BDR. جی جی. BDR کی ایک دفعہ لڑائی ہوئی تھی، یعنی بنگلہ دیش کی ہندوستان کے ساتھ تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی. جی. لیکن ایک دفعہ چند لوگ گھس آئے انڈین آرمی کے بنگلہ دیش کے اندر، تو BDR نے ان کو مار بگایا اور خوب مارا. انہوں نے کہا یہ ہو ان کو جرت، یعنی اگر کسی آرگنائزیشن کو یہ جرت ہے تو اس کا سر قلم کرنا چاہیے. اس ہندو کو پتہ ہے کہ یہ بنگالی ہندو کو کہ ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. انہوں نے یہ سازش بنائی. اور سازش کیا تھی؟ حسینہ واجد کو پہلے جتایا، پھر اس کو قائم کرایا. قائم کیسے کرایا؟ یہ BDR کے ذریعے قائم. اور وہ BDR کی سازش یہ تھی، یہ تو بہانہ تھا نا کہ ان تنخواہیں مانگتے ہیں، زیادہ تنخواہیں مانگتے ہیں، تو وہ BDR کے جرنیل سے تو نہیں مانگتے نا، جرنیل تو نہیں ان کی تنخواہ بڑھاتا، وہ تو گورنمنٹ سے مانگتے ہیں. تو دربار ہوا، وہاں پر 4 بندے کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا میری تنخواہ بڑھاؤ. ان کو لوگوں نے کہا چپ کرو، بٹھا دیا. پھر کوئی لوگ باہر سے آئے. پھر ابھی چونکہ وہ سٹوری آؤٹ ہو چکی ہے، ہم نے کتاب بھی پبلش کیا ہے. جی جی. اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ مہران بیس پہ اٹیک ہوا فارنرز نے کیا ہے، اسی طریقے سے BDR کے یہ جو میسکر کرنے والے لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے باہر سے بیرون ملک سے آئے تھے. دے ور ریکروٹڈ فرام ایسٹرن یورپ. اور وہ یہ ایئرپورٹ کی گھاکی ایئرپورٹ پر اتارے گئے. وہاں پر ایمبولینس کے ذریعے کے جب وہ اندر لائے گئے، اور یہ جو ایمبولینس سے سائرن بجاتی ہوئی نکل رہی تھی، وہ 3 دن میں جب اس نے حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایکشن، بنگلہ دیش آرمی ایکشن نہ لے، اور 3 دن میں ان کو مارنے کا، ریپ کرنے کا اور قبروں میں، اجتماعی قبروں میں ڈالنے کا جو ایکشن تھا، یہ 3 دن ہوتا رہا. اور ان 3 دنوں میں وہ لوگ جو تھے وہ ان ایمبولینسوں میں بیٹھ کر ایئرپورٹ پہ گئے اور ایئرپورٹ سے باہر نکال دیے گئے. جی جی.
یعنی یہ ایک، اور ابھی تک اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اس میں تو انٹرنیشنل انکوائری ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی رائٹ. لیکن اب پاکستان نے تو ابھی ہم ان کو کولیبریٹر ہم کہتے نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم نے بڑا ظلم کیا تھا اس لیے وہ علیحدہ ہو گئے. اور یار اگر اتنی ہسٹری خود اپنی ڈسٹارٹ کرو گے تو پھر یہ تم آپ کے ساتھ یہی ہوگا. جی جی ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، ہم نے ظلم ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے، جب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہے. لیکن ہم نے کہہ دیا، وہ ایسٹ پاکستان میں لوگ مارے جا رہے تھے، ہم نے بادر ہی نہیں کیا کہ یہ ہو رہا ہے. آج ہمارے وہ جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسی دی جا رہی ہے، اس کا اسلامی شخص ختم ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ ہماری انڈیفرنس اور ان کی یہ سوچ را کی، انڈیا کی، کہ یہ ان کے دماغ سے ہمارا ڈر نہ نکل جائے. انہوں نے بی ڈی آر کا قصہ کیا، ڈر نہ نکل جائے. پھر انہوں نے فاروق اور اس کے ساتھیوں کو پھانسی لگا دیا، کیوں؟ ڈر نہ نکل جائے. داغ بٹائی. اب ان کو کیوں پھانسی لگا رہے ہیں؟ کہ بنگالیوں سے ذہن سے ہندوستان کا ڈر نہ نکل جائے. یہ ہے بات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیا بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑا ہوا پھانسی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ انٹرنیشنل ایکشن ہوگا، ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بیرسٹر اظہر اور اس کے ساتھ جورسٹ لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوسرے اسلامی ملک، کیونکہ پاکستان میں تو ہم تو انڈیفرنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان لوگوں نے ملک توڑا تھا، بھگتے. ایک لحاظ سے سچ بھی ہے کہ بھگتے ہیں پھر، کیونکہ ہم نے تو نہیں توڑا تھا. لیکن یہ باقی اسلامی ملک شاید ان پر کوئی اثر انداز ہوں. ہم یہاں پر بیٹھ کے زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. آج ہم پروگرام بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ کم از کم حقیقت تو پتہ چلے. ہمارے پاکستانیوں کی جاگ تو یہ تو جاگیں. ان کو جن کو کولیبریٹر کہا جاتا ہے، کس کے کولیبریٹر کہا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے سوچو. پاکستان کے کولیبریٹر کہا جا رہا ہے. جی بالکل. اور آپ کی وجہ سے ان کو پھانسی دی جا رہی ہے. پاکستان سے وفاداری کی دی جا رہی ہے. تو کچھ تو ہوش کرو. یہ پروگرام اسی لیے کر رہے ہیں. کچھ ہوش کرو خدا کے لیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، یہ اس کی جو فرق ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑنا ہے. آج کل بلوچی نیشنلسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ایسٹ پاکستان سے سبق سیکھو. انہوں نے ان کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تھا، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. نہیں، نو سر. وہاں پر بھی ایک را کی کانسپریسی اور ٹریٹرز کے ساتھ مطابقت سے وہ ملک ٹوٹا. اور آج بھی اگر بلوچستان میں یا کسی اور جگہ پر شورش ہے تو وہاں پر بھی ایک ٹریٹرز اور را کا پیسہ کمبینیشن وہ چل رہا ہے. یہ بہت بڑی، یعنی سازشیں کامیاب ہوتی ہیں جب جو میجورٹی ہے اس سازش کو سازش نہیں کہتی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے زخموں پر مرہم رکھنی چاہیے. کون سے زخم یار؟ کس نے لگایا زخم؟ کوئی ظالم ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے تو ظلم کی مثال ہوتی ہے، ظالم کی شناخت ہوتی ہے، ظلم کا مثال کو دی جاتی ہے نا. کون سا ظلم کیا تھا ہم نے ایسٹ پاکستان پہ؟ کون سا ظلم کر رہے ہیں آج کا بلوچستان کے اوپر؟ کوئی کسی چیز کی نہیں. لیکن ہم اگر میجورٹی جو کہنا شروع کرتے ہیں ہم بڑے ظالم ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ہمیں مارو. یہی کہہ رہے ہیں نا. تو آپ کو پھر مار پڑے گی اگر آپ نہیں جاگیں گے. آپ ایسٹ پاکستان کا لیسن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ظلم کیا تھا. ایسٹ پاکستان کا یہ لے ہے کہ سازشیں کامیاب ہوتی ہیں، داغدار اور غدار لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جب میجورٹی ان کو غدار کہنے سے گھبرائے. صاحب ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی رہ گیا. آپ یہ فرمائیں کہ آپ اس کا پاکستانی حکومت کو یا پاکستان کے جو دانشور یا انٹلیکچوئلز ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو، اس ظلم کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ابھی اگر یہ خوف ان کے ذہن میں، یہ خوف کو ہٹانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے نا، کہ یہ بنگالیوں کے اوپر یہ خوفزدہ رہیں، یہ سچ نہ بول سکیں، یہ کہہ نہ سکیں کہ ہم 47 میں آزاد ہوئے تھے، کہ نہیں ہم 71 میں آزاد ہوئے تھے. یہ جماعت اسلامی کے افراد کو پھانسی سے بچانے کے لیے میں اس سے ذکر کروں کہ اس فوری طور پہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آواز پاکستان میں اٹھنی چاہیے. پاکستان کی جماعت اسلامی اور تمام محب الوطن پاکستانی، کیونکہ ان کو سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کی. یہاں سے آواز اٹھنی چاہیے. آپ کے ہاں یہاں پر کوئی 2 لاکھ بنگالی کراچی میں ہی رہتا ہے. جی جی. آپ کے یہاں بھی بہت سارے رہتے ہیں. ان کو یہ خطرہ پڑے کہ اگر وہ BDR کرا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی BDR ہو سکتا ہے. اخیر میں مجیب الرحمان کے بعد یہ آج تک وہ یہ مقدمہ 41 سال کے بعد کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے چل رہا ہے کہ 41 سال وہ ڈرے رہے. اور ڈر کس کا تھا؟
وہ 1975 کا ڈر تھا. 1975 میں مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا, اس کی فیملی کو قتل کیا گیا, اور جو کچھ ہوا ان کے ساتھ, غداروں کو جب سزا ملی تو وہ ان کے ذہن میں خیر اب ان کو بھی سزا ملنی ہے. ان کو سزا بنگلہ دیش کی فوج دیتی ہے, ان کو سزا دنیا اسلام دیتی ہے, ان کا ہاتھ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی روکتی ہے, یہ مجھے نہیں پتہ. لیکن ہمیں سب کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. وی شوڈ لیو نو اسٹون انٹرنڈ ٹو سیو دیئر لائفز, بیکاز وی فیل ٹو ڈو سو دین وی فیلنگ آور سیلوز. یہ فیلئر بنگلہ دیشیوں کا نہیں ہوگا, ہمارا بھی ہوگا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. آج آپ نے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس لیے مکمل طور پر بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کو اس لیے دعوت دی گئی تھی کہ اس بنگلہ دیش کے موضوع کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی اپنی ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب اتھینٹک وائسز آف ساؤتھ ایشیا بھی آئی ہے. اس کے اندر بھی ایک بنگالی مورخ ڈاکٹر پروفیسر محمد صاحب نے بہت عمدہ چیزیں لکھی ہیں, اور بریگیڈیئر صاحب نے خود بھی اس پہ بڑی زبردست قسم کی بڑی ادراک کی باتیں کی ہیں. آپ سوچنے کے لائق ہے کہ اگر آج ان پہ مصیبت آ سکتی ہے تو کل ہم پہ بھی مصیبت آ سکتی ہے. میں اس کی 2 چھوٹی سی مثالیں دے کے آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب روس کے اندر سوشل کمیونزم کا انقلاب آیا تو ان روسیوں کو افغانستان نے پناہ نہیں دی تھی, اور ان کو پناہ جو تھی وہ پاکستان نے دی تھی. لیکن آپ دیکھیے اس کا رد عمل کیا ہوا کہ وہی روس جو تھا وہ افغانستان کے اندر آیا, اور پھر افغانیوں کو بھی, کیونکہ افغانیوں کو اس بات کی سزا ملی کہ انہوں نے روس کے مسلمانوں کو پناہ نہیں دی تھی, جس کی بنا پہ ان کو بھی خود وہاں سے اٹھنا پڑا اور پاکستان کو پناہ دی. اس لیے پاکستان کی طرف سب کی نگاہیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیے ایک اور میں مثال آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے, میں شاید اس وقت ایسٹ پاکستان کی حکومت, بنگلہ دیش کی حکومت بہت بڑے عہدے پہ ہیں, بہت بڑے عہدے پہ ہیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ ان میں مصیبت نہ آ جائے. مجھے یاد ہے کہ خانہ کعبے کے اندر وہ میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو بہت سی باتیں ان کے ساتھ میری ہوئی, اور مسجد امام کعبہ نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں قرآن کی ایک آیت تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ اس کا بھی شکر قبول کرتا ہے جو کہ اپنے بندوں کا شکر قبول نہیں کرتا. تو میں نے دیکھا کہ ان کی ہچکی بن گئی, اور جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آج میرے جسم کا ایک ایک ہے وہ ہل رہا ہے اور کام رہا ہوں میں کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. انہوں نے مجھے خود بتایا, وہ خود بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے اندر 80% مغربی پاکستان کے لوگوں نے صنعتیں قائم کی تھیں جس میں ہم لوگ, ہماری ترقی کا دورمدار جس میں تھا, ہم نے ان کا کھایا اور ان کو لوٹا اور ان کو مارا بھی, اور یہ ہمیں ناشکری کی سزا یہ مل رہی ہے کہ آج ہم در در کی طرف ٹھوکریں کھا رہے ہیں, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وقت ہے کہ وہ لوگ جن کو پاکستان سے وفا کی اور محبت کی سزا دی جا رہی ہو, آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آج آگے بڑھ کے ہم ان کے ہاتھ پکڑ لیں, ان ظالم ہاتھوں کو روک دیں اور توڑ دیں جو کہ ان کے ہاتھ, جو کہ ہمارے ان وفادار لوگوں کے گلوں کا پھندا بنانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. انہی گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئندہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.